کی سورۃ البلد، اس کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ پہلی دو آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، مجھے اس شہر کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہمیں اس شہر کی قسم ہے، اس لیے کہ اس شہر میں تو رہتا ہے، اس شہر میں تو رہتا ہے، اس لیے ہم نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ تب نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام شہر مکہ میں قیام پذیر تھے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے شہر مکہ کو چھوڑ کر پھر یثرب جو وادی ہے، جب وہاں گئے تو اس کو آباد کیا۔ تو وہ یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا، اور یثرب کو یثرب کہتے بھی اس لیے تھے اس وادی کو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں لگی رہتی تھیں۔ لیکن جب وہاں پر قدم مصطفیٰ علیہ السلام لگے، جب اس سرزمین قدمین مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا، تو وہ جو یثرب تھا اب وہ طیبہ بن گیا۔ وہ جو یثرب تھا بیماریوں کا گڑھ، اب وہ بیماریوں سے شفا دینے والی اللہ تعالیٰ نے ایک بوٹی عطا فرما دی۔ وہ جو یثرب تھا اب وہ طیبہ بن گیا، اب وہ پاکیزہ بن گیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام جب آ رہے تھے تو کسی نے دھوڑ اڑائی، جب گرد اڑی تو ایک صحابی نے ایک کپڑا لے کر اپنی ناک پہ رکھ لیا کہ کہیں یہ گرد میری ناک میں نہ چلی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے وہ کپڑا نیچے اتارتے ہوئے کہا میرے مدینے کی جو مٹی ہے وہ بیماری کا سبب نہیں بنتی، بلکہ مدینے کی مٹی تو ہر بیماری سے شفا کا کام دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یوں نیچے اٹھا دیا کپڑا۔ تو یہ مدینہ طیبہ کی آج ہم نے باتیں کرنی ہیں، جس کو مدینہ بھی کہتے ہیں، جس کو طیبہ بھی کہتے ہیں، جس کو منورہ بھی کہتے ہیں، جس کو طابہ بھی کہتے ہیں۔ طابہ اس زمین کو کہتے ہیں جو برکت والی بھی ہو اور خوشبودار بھی ہو۔ اور خود بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا مدینہ تو طابہ ہے، یعنی یہ خوشبودار بھی ہے اور میٹھی بھی ہے۔ آج ہم اس شہر مدینہ کی باتیں کریں گے، تو آپ کی توجہ ہے؟ آئیے پھر ہم مدینہ پاک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا مدینہ ہے، اس کے تمام داخلی راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس مدینہ پاک میں دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور فرمایا میرے مدینے کی ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ اس میں کبھی طاعون کی جو بیماری ہے، جو وبا ہے، وہ بھی کبھی داخل نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بڑی پیاری محبت والی بات ہے۔ طاعون یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جسم میں گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس کو یہ ایک بار بیماری لگ جائے اس کو موت لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شہر میں طاعون کی وبا پھیلے، اس شہر میں کسی کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور وہاں سے کسی کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جو اس شہر میں ہے وہ وہیں پہ رہیں گے۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاعون جیسی وبا بھی میرے شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی، تو پھر کرونا کیسے داخل ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا کھیل تھا
جو امت کے ساتھ کھیلا گیا ہے، جب طاعون جیسی وبا شہر مصطفیٰ میں داخل نہیں ہو سکتی، پھر کورونا ہو یا کوئی اور ہو، وہ میرے مصطفیٰ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی ہوا کو اور اس شہر کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ دوسری حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے اور نہ کوئی رستہ ایسا ہے مگر ہر گھاٹی پر، ہر رستے پر رب نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وہ میرے مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ مدینے کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اور امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور تاجدار رسالت کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے تھے، اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی کے لیے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ کیسے توجہ کریں، ہر بادشاہ کے جو قلعہ ہوتا ہے نا، اس کے قلعے کے دروازوں پر دربان بٹھائے جاتے ہیں، نگران بٹھائے جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ کی تکریم کے لیے ہوتا ہے، جتنا بڑا بادشاہ اتنے بڑے چوکیدار بٹھائے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بادشاہ ہوں، میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین کے، 2 آسمانوں کے۔ جو آسمانوں کے وزیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے فرشتوں کو مصطفیٰ کا دربان بنا کر مدینہ کے ارد گرد کھڑا فرما دیا۔ مدینہ پاک کے ارد گرد دربان کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں، مکہ وہ ہے جہاں پر انسان حج کرنے جاتا ہے اور سال میں 1 بار حج ہوتا ہے۔ مدینہ وہ ہے جہاں ہر روز حج ہوتا ہے، لیکن 70,000 صبح فرشتے حج کرتے ہیں، 70,000 رات کو حج کرتے ہوئے۔ تو یہ مدینہ پاک ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے، کیا فرمایا؟ جس سے ہو سکے، فرمایا وہ میرے مدینے میں مرے۔ جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں آ کر مرے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جس کو بڑھاپا آ جائے وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے مدینے میں مرے گا اس کی قیامت کے دن خود میں محمد شفاعت فرماؤں گا۔ اب جس کی شفاعت خود سرکار فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ مولا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ چند دن پہلے ایک پوسٹ آئی تھی کہ مدینہ پاک میں 32 سال سے ایک عورت رہ رہی ہے اور وہ مدینے سے کبھی اس لیے نہیں نکلی کہ کہیں مدینے سے نکلوں اور مجھے موت آ جائے۔ حج فرضی تھا وہ ادا کر لیا، اب شہر رسول میں ہی رہوں گی، جب بھی موت آئے گی حضور کے در پر ہی مجھے موت آئے گی۔ تو فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے، اس لیے کہ فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، پھر حشر کا میدان جب برپا کیا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں اٹھوں گا، اور فرمایا میرے ساتھ میرے دونوں وزیر ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اس کے بعد جو مدینے میں مدفون ہے وہ اٹھیں گے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی، ادھر دیکھیں، یہاں سرکار آئے، دونوں حضور کے یار آئے، اب پوری دنیا کے اندر لوگ قبروں میں ہیں، قیامت برپا ہے، لیکن اس وقت سب سے پہلے رخ مصطفیٰ پہ جن کی نظر پڑے گی وہ جنت البقیع میں مدفون ہونے والوں کی نظر پڑے گی۔ یہاں پر ایک بڑی عشق والی بات ہے، بڑی عشق والی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ صدر محفل جو ہوتا ہے نا، جو صدر بزم ہوتا ہے، جو جس کی صدارت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ محفل کے آخر میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محفلیں برپا ہوتی ہیں، مہمان آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے حضرات
جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم، اب صاحب صدر آ گئے ہیں۔ کہا عجیب معاملہ ہے، آج حشر کا دن ہے اور صدر محفل، صدر بزم وہ خود مصطفیٰ ہیں، لیکن آج کا دن ایک عجیب منظر ہے کہ صدر محفل سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے۔ محفل میں آنے والے بعد میں اٹھیں گے اور صدر محفل پہلے کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی تو کسی عاشق نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، کہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ صدر محفل آخر میں آتا ہے، لیکن قیامت کے دن رب کا جب جلال ہوگا، اس کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، وہ قہار، وہ جبار، وہ غضب فرمانے والا، اتنا غضب کہ انسان برہنا ہوں گے لیکن کسی ایک کی نظر دوسرے پہ نہیں پڑے گی، لوگوں کی زبانیں بھی پیاس کی شدت سے باہر لٹک رہی ہوں گی۔ کہا جب رب کا جلال ہوگا، رب کا قہار ہوگا، عین اسی وقت رب نے کہا سب سے پہلے میرے حبیب کا مکھڑا سامنے آئے، میرے حبیب کا مکھڑا سامنے آئے۔ کہا جب لوگوں کی میتیں، لوگوں کے جسم قبروں سے اٹھیں گے اور ان کی نظر رب کے جلال پر پڑے گی تو وہ ڈر جائیں گے، ادھر رب کو جلال دیکھیں گے، ساتھ ہی رب کے جمال کو دیکھیں گے۔ کہا رب کا جلال ہوگا اور دوسری طرف رب کی رحمت کھڑی ہوگی، غلاموں کی نظر جب مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے گی، جب حضور کو دیکھ کر پھر رب کو دیکھیں گے نا، کہیں گے کہ شفاعت کرنے والا ہے، پھر کیوں ہم ڈرے؟ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کہا حضور کو اس لیے سب سے پہلے کھڑا رب نے کر دیا، محبوب تیری امت سب سے پہلے قبر سے اٹھے گی، وہ کہیں میرا جلال دیکھ کر گھبرا نہ جائے، کیونکہ امتی گھبرا جائے تو حضور بھی گھبرا جاتے ہیں، حضور بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور رب کو منظور ہی نہیں کہ میرا حبیب پریشان ہو۔ کہا حبیب ہم نے تیرے دل کے سکون کے لیے تجھے پہلے کھڑا کر دیا، اب تیرا غلام پہلے تجھے دیکھے گا پھر مجھے دیکھے گا، کہے گا کہ محبوب ہے نا۔ وہ کہندے نا سائیں تگڑے ہونے چاہیے نے، پنجابی کہندے نا قلعہ چنگا ہوئے نا مضبوط ہوئے تو پھر ڈر نہیں ہوتا۔ اسی کہنے ہیں ساڈی نسبت سرکار نال ایڈی ڈاڈی ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسے بندے نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اور ہماری نسبت جیسے دنیا میں ہے ایسے ہی قائم و دائم قبر میں بھی رہے گی نا تو فرشتوں کو بھی دیکھا جائے گا، پھر فرشتوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا شہر مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں جس کے زیادہ نام ہوں، ایک یا دو نام ہوتے ہیں، واحد مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس کے تقریباً 100 کے قریب مختلف نام لکھے گئے ہیں، 100 کے قریب، اور مدینہ طیبہ وہ شہر ہے، کسی شہر کے متعلق بڑے کلام نہیں لکھے گئے، بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھی گئیں، دنیا کے اندر واحد ایک ہی ایسا شہر ہے جسے شہر مدینہ کہا جاتا ہے، جس کے وصال میں اور جس کے فراق میں بڑے بڑے کلام لکھے گئے ہیں، اور لکھے جاتے تھے، لکھے جاتے ہیں، اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ شہر مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ، مدینہ پاک، یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کو نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، ذرا عاشق کی بات نہ کر لی جائے، عاشق کی بات کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت آپ حج کرنے گئے، حج کیا تو آپ بڑے سخت علیل ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ علماء نے مشورہ دیا کہ حضور آپ مدینے نہ جائیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، عاشق مصطفیٰ نے فرمایا، کہا کہ حج تو کروں لیکن سرکار کے پاس نہ جاؤں، کہا حج تو کروں لیکن سرکار کے پاس نہ جاؤں تو لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا جس نے حج کیا لیکن میرے مدینے میں نہ آیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے بے وفائی کی میرے ساتھ۔ کہا میں مر جاؤں گا لیکن حضور کے در پر تو ضرور جاؤں گا،
ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے۔ کہا حج تو کرنے آتے ہیں لیکن اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ در رسول کی حاضری ہوتی ہے، اصل مقصد تو در رسول کی حاضری تھی۔ کہا حاضری تو شہر مدینہ کی تھی، رب نے اس حاضری کے صدقے ہمیں اپنے گھر کا حج بھی کروا دیا۔ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے نا، عاشق ایک الگ سے ہوتے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی کیا بات ہے، آئیے ذرا اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے بارے میں جزب القلوب کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے، جب کوئی آدمی، جب کوئی شخص، جب کوئی ایمان والا، جب کوئی عاشق مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، فرمایا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے مدینے کے زائر کا آگے بڑھ کر تم استقبال کرو۔ واہ واہ واہ، مدینے کا زائر لفظ تھوڑا سخت مشکل نہ ہو جائے، زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ جو میرے محبوب کے عاشق آ رہے ہیں مدینے کی زیارت کرنے کے لیے، آگے بڑھ کر تم ان کا استقبال فرماؤ۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم مٹی کے بننے والے، لیکن جب مدینہ طیبہ کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، رب کی نوری مخلوق ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کس کی زیارت؟ مدینے کی زیارت۔ اور استقبال کون کر رہے ہیں؟ فرشتے، فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، جو دو نفل پڑھنے کی نیت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد میری مسجد نبوی شریف میں دو نفل پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مدینے جائیں اور 5 نمازیں آپ نے روزانہ پڑھنی ہیں تو 5 نمازیں تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ 5 مقبول حج کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے ابھی یہ بخاری شریف کی بڑی پیاری روایات ہے میرے پاس، وہ بھی آپ کو سنانی ہے، اور کچھ گفتگو سنتے ہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں۔ سبحان اللہ کہیں۔ یہ بخاری شریف ہے اور اس کی جلد نمبر 2 میں، بخاری شریف کی جلد نمبر 2 میں۔ آئیے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے آئے نا، تو یہ دونوں بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا۔ تو حضرت بلال حبشی نا مکے کے فراق میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی دل میں باتیں کر رہے تھے کہ کاش میں مکے میں ہوتا تو فلاں جڑی بوٹی بھی ہوتی، فلاں جڑی بوٹی بھی ہوتی، اور اس کے ساتھ میں اپنا علاج کر لیتا۔ تو یہ جملے جب سرکار نے سنے نا تو پھر سرکار کو مدینے سے بڑا پیار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم حبب الینا المدینہ، مولا ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما۔ اور پھر اگلے جملے سنیے، فرمایا کحبنا مکہ، یا اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما جیسے ہمیں تم نے مکے سے محبت عطا فرمائی تھی۔ اور آگے فرمایا او اشدہ، بلکہ مولا ہمیں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت عطا فرما۔ اب لوگ کہتے ہیں تم مدینے کی بڑی باتیں کرتے ہو، مدینہ مدینہ کرتے ہو، مدینے بڑے ذوق سے جاتے ہو، مدینے بڑے شوق سے جاتے ہو، اور مدینے میں اتنے دن زیادہ کیوں رہتے ہو؟ ہم نے کہا یہ کسی بر صغیر کے مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بر صغیر کے کسی مفتی نے بات نہیں لکھی، بلکہ خود مدینے والی سرکار نے دعا مانگی تھی، مولا ہمیں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت عطا فرما۔ اب عاشقوں کے دل میں مدینے کی محبت اگر زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پیچھے قبولیت کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے دعا مانگی، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی ساعنا
سا یہ ایک پیمانہ ہے جس میں ناپ تول کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ ہمارے مدینے کے جو ناپ والے ترازو ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما. وفی مدنا، مد بھی ایک پیمانہ ہے، اس میں بھی برکت عطا فرما. وصححها لنا، اور مولا جو مدینے کے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. وانقل حماها الى الجحفہ، اور مدینے سے جو بخار ہے اس کو جحفہ کی طرف منتقل فرما. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی مدینے کے لیے، تو پھر بتائیں پھر مدینے میں برکت ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اب آئیے مدینے کے بارے میں بخاری کی دوسری دعا سنیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور دوسری جلد میں ہے. یہ بھی حضور کی دعا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. فرمایا اے اللہ تو مدینے کو برکت والا بنا اور مکے سے دگنا. سادے لفظوں میں فرمایا مکے میں جتنی برکت ہے اس سے 2 گنا زیادہ تو مدینے میں برکت پیدا فرما. اب مکہ میں بھی برکت ہے، اس کے لیے دعا کس نے مانگی؟ خود سرکار نے فرمایا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ تیرے مکے کے لیے تیرے ابراہیم خلیل نے دعا مانگی تھی اور مدینے کے لیے تیرا حبیب خود محمد مصطفیٰ دعا مانگ رہا ہے. خلیل مصطفیٰ کے مقتدی ہیں اور حبیب امام ہیں. ایک طرف جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور ایک طرف خود سرکار دو عالم دعا مانگ رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب مکے میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے اور مدینے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے کسی کا قرب ہونا. قرب اور اجر، اور اس میں کمیت میں فرق ہے. میں اس کے حوالے سے 2 باتیں کرتا ہوں، آپ کی توجہ ہے نا؟ مدینہ اور مکے کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شہر مدینہ افضل ہے یا شہر مکہ افضل ہے. توجہ، مکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ 4 کونوں والا ایک کمرہ جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں فوراً وہ آ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو مکہ کیا ہے؟ مکہ اس پورے شہر کو کہتے ہیں. مکہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. اسی طرح گنبد خضرا، گنبد خضرا وہ ہے جس کے نیچے میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. تو مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ ایک پورا احاطہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، اس کو شہر مدینہ. یہ شہر مکہ، یہ خانہ کعبہ وہ ایک عمارت ہے، ایک کمرہ ہے، اور گنبد خضرا وہ ایک سبز رنگ کا گنبد ہے. اچھا، اب لوگوں کا علماء کا اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے. اس کے بارے میں 2 علماء کی رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ شہر مکہ افضل ہے اس لیے کہ وہاں زمزم ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں مینا ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہاں خود خانہ کعبہ ہے. اس وجہ سے شہر مکہ افضل ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، بلکہ شہر مدینہ افضل ہے اس لیے کہ مدینہ پاک کے لیے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے. 2 رائے ہوئی. جب 2 علماء کی رائے ہوئی تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی ایک قلم اٹھایا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے ایک تیسرا قول پیش کیا. وہ کیا؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ جب تک سرکار مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا. کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تو اس میں رہتا ہے. کہا جب تک سرکار شہر مکہ میں تھے تو شہر مکہ افضل تھا، جب سرکار مدینے میں آ گئے ہیں تو اب مدینہ شہر مکہ سے افضل ہو گیا ہے. اچھا، یہاں پر انہوں نے بڑی ایک نکتے والی بات ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ تو بات یہ ہے
کسی بھی چیز کا، جگہ کا افضل ہونا مکان سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے مکین سے ہوتا ہے۔ مکین رہنے والے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کی فضیلت مکان سے نہیں ہوتی بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ مکین سے ہوتی ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں، اس مسجد کی در و دیوار میں جو اینٹیں لگی ہیں ایک ہی بھٹے سے بنی ہیں، جی ایک ہی بھٹے سے۔ اس بھٹے سے جو اینٹ اٹھی، کہیں پہ وہ گھر بنا، کہیں پہ واش روم بنا، کہیں پہ فیکٹری بنی، اور اسی بھٹے سے نکلنے والی اینٹ اس مسجد کی در و دیوار میں بھی لگی۔ اب حکم یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کو شہید کیا جائے، اس کا ملبہ اگر استعمال کے قابل ہو تو اس کو گندی جگہ پہ نہیں لگایا جائے گا بلکہ صاف اور ستھری جگہ پہ لگایا جائے گا، یہ حکم ہے۔ اسی طرح مسجد کے لیے حکم یہ ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے تو مسجد کی صفائی کے بعد جو گرد ہوتی ہے، جو تنکے ہوتے ہیں، انہیں کوڑے والی جگہ پہ نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ مسجد کا جو کوڑا ہوتا ہے، مسجد کی جو گرد ہوتی ہے، جو تنکے ہوتے ہیں، انہیں کسی صاف جگہ پہ دفن کیا جائے۔ یہ مسجد کی صفائی اور مسجد کی فضیلت اور برکت کا حکم ہے۔ اور پھر اس دیوار میں اینٹیں بھی لگی، وہاں بھی اینٹیں لگی ہیں، لیکن حکم بدل گیا، حکم بدل گیا۔ اسی طرح یہ مسجد ہے ساری، اس مسجد کے اندر 14 صفیں بنتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پہلی صف کی فضیلت کا علم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کتنی ہے، تو فرمایا تم آپس میں قرہ اندازی ڈالا کرو، جس کا نام آئے وہی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو۔ اتنی فضیلت ہے پہلی صف کی، کوشش کیا کرے پہلی صف میں بیٹھنے کی۔ اچھا توجہ سے، موضوع میرا کچھ اور تھا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صف کی اتنی فضیلت ہے، تو اب بتائیں اگر میں مصلی یہاں پر بچھاؤں تو پہلی صف یہ بنتی ہے، اگر میں مصلی اٹھا کر جہاں چوتھی صف میں رکھوں تو پھر پہلی صف کون سی بنے گی؟ میرے پیچھے والی۔ اگر وہی جائے نماز اٹھا کر میں باہر لے جاؤں برانڈے میں تو پھر پہلی صف کی فضیلت باہر چلی گئی۔ میں چھت پہ چلا جاؤں، جہاں میرا مصلی اس کے پیچھے میں رکھوں تو وہ والی پہلی صف۔ ہم باہر جنگل میں چلے جائیں، گراؤنڈ میں چلے جائیں، توجہ کریے گا، مجھ جیسا گناہگار خطاکار بندہ ایک مسجد کی کا امام جہاں جائے نماز اٹھا کر رکھو وہیں پر فضیلت چلی جائے، تو خود جو نبیوں کے امام ہیں وہ مکہ میں تھے تو مکہ افضل، مدینے میں گئے تو مدینہ افضل، اب جنت میں جائے گے تو رب جنت کو افضل بنا دے گا۔ میرے جیسا امام جہاں ہو، جہاں پر جائے نماز بچھا دے، رب فضیلت کو بدل دیتا ہے، تو جہاں پر مدینے کا مکین اپنی جائے نماز کو بچھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فضیلت کو اٹھا کر وہیں پر لا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے، سلسلہ سہروردیہ کے بڑے امام ہیں، ان سے سوال ہوا کہ جنت افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے کہا سیدھی بات ہے، مدینہ افضل ہے، اس لیے کہ وہاں سرکار رہتے ہیں۔ تو ان سے سوال کرنے والے نے کہا پھر لوگ جنت کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے کہا حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو پھر جنت افضل ہو جائے گی، پھر جنت افضل ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور بڑی پیاری بات ہے، حضرت امام ابو داؤد طائی اور حضرت امام جعفر صادق، ان دونوں کا آپس میں بڑا پیار تھا۔ ایک دفعہ دونوں کی بحث ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق حضور کے شہزادے ہیں، حضور کی اولاد پاک میں سے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق اور حضرت داؤد طائی کی آپس میں بحث ہوئی، تو بڑا پیار کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ طائی میرے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں حضور کا رفیق رکھے۔ تو حضرت داؤد طائی رونے لگ پڑے کہ آپ حضور کے بیٹے ہیں، میں بھلے آپ کے لیے دعا کیسے مانگوں؟ تو کہا بس یہی دعا مانگنا کہ میں حضور کا بیٹا ہوں، کہیں قیامت کے دن مجھے سرکار یہ نہ کہیں کہ میرا بیٹا ہو کر اعمال کیسا کرتا رہا۔ اچھا مکالمہ ہوا تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا جو ایک بار مکے میں چلا گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت داؤد طائی خاموش رہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا تم نے میری تائید کیوں نہیں کی، میری تصدیق کیوں نہیں کی؟ کہتا نا کہ میں نے صحیح کہا ہے۔
تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ آپ نے بات صحیح پوری نہیں کی. تو کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے جو مکے ایک دفعہ گیا اسے جنت ملے گی، لیکن فرمایا جو مدینے سے ہو کر آیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت امام جعفر صادق نے کہا تم نے یہ بغیر دلیل کے بات کیوں کر دی؟ تو حضرت امام جعفر صادق سے حضرت داؤد طائی کہنے لگے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، حضرت فرشتے سے کہا کہ مجھے جنت کی سیر کراؤ، وہ جنت میں گئے تو کہا میں نے باہر نہیں جانا. تو حضرت فرشتے نے کہا ادریس علیہ السلام سے کہ دیکھیں آپ جنت کی سیر کرنے آئے تھے، اب مرنے کے بعد ہی جنت میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ سے فرمایا کہ ادریس کو جنت میں ہی رہنے دو، اس لیے کہ اس کے دل میں بات میں نے ہی ڈالی تھی اور جنت میں رہنے کا حکم بھی میں نے ہی دیا ہے. تو کہا حضور نے خود نہیں فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت ہی تو ہے. کہا ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تو ہمیشہ وہیں پہ، اب جس کو 2 نفل پڑھنے کا موقع وہاں مل جائے اللہ اسے بھی جنت کا حقدار پکا پکا بنا دیتا ہے. یہاں ایک اور بڑی پیاری محبت کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس کو مکہ میں تکلیف آئی، جس کو شہر مکہ میں تکلیف ایک آئی، فرمایا اس ایک تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں درد شروع ہو گیا، آپ کو تھکاوٹ ہوئی، یہ بھی تکلیف ہے، آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہوا، یہ بھی تکلیف ہے، آپ کو کوئی بھی تکلیف آئی، فرمایا 80,000 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پھر سرکار کا ایک اور جملہ بھی سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے مدینے میں آیا اسے کوئی تکلیف آئی اور اس نے صبر کر لیا، تکلیف آئی اس نے صبر کر لیا، فرمایا اس نے میرے مدینے کی تکلیف پر صبر کیا، میں محمد کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. یہاں صرف 80,000 سال کے گناہ معاف ہیں، بخشش ہے نہیں ہے، یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن سرکار نے فرمایا جو میرے مدینے کی تکلیف پہ صبر کرے میں خود محمد اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کر چلا جاؤں گا. یہ ہے مدینہ، یہ ہے شہر مدینہ. میں نے بات کی مکہ وہ ہے جہاں منا ہے، مزدلفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، وہاں زمزم ہے، لیکن شہر مدینہ وہ ہے جس کے سبب اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے. وجہ تخلیق کائنات خود مدینے میں رہتے ہیں، خود شہر مدینہ میں رہتے ہیں. شہر مدینہ کی کیا برکت ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا فضیلت ہے. ایک دو باتیں اور سن کر ہم بات مکمل کرتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا مدینہ ہے، مدینہ فرمایا اس کی جو خاک ہے اللہ تعالی نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا. خاک شفا، آپ مدینے جائیں تو وہاں عوالی محلہ ہے، عوالی، اور عوالی کی کھجور بھی وہاں، یہ جو عجوہ کھجور ہے عوالی کی بڑی مشہور ہے. تو خاک شفا جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا نا کہ یہ میرے مدینہ جو ہے یہ خاک شفا ہے، آپ عوالی محلے کی طرف جائیں، اس کے پیچھے ایک کھلا گراؤنڈ ہے اور وہاں عوالی باغ بھی موجود ہے. اس باغ کی کھجور بڑی مشہور ہے، اور اس باغ کے بارے میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مسجد قباء کی طرف تشریف لے کر جایا کرتے تھے تو آپ اس باغ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا کرتے تھے. اور ابھی جب رمضان میں جانے کا موقع ہوا تو ہم اس باغ میں 2 سے 3 بار اس نیت سے گئے کہ اس باغ کی فضاؤں میں خود سرکار نے بھی سانس لیے ہوئے ہیں. اور مدینہ پاک کے بڑے آداب ہیں، بڑی برکتیں ہیں کہ جب آپ مدینے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے، جلد از جلد لے کر جائے. مدینہ پاک کے کچھ آداب ہیں، وہ ادب یہ ہیں کہ جب مدینے جائیں، مکہ سے نکلیں تو بعض لوگ 40 نمازوں کی نیت کرتے ہیں. 40 نمازوں کی نمازیں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اصل نیت کیا ہے؟ اصل نیت یہ ہے کہ میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی نیت کی، جس نے میری قبر انور کی
زیارت کی نیت کی، وجبت لہ شفاعتی، فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، واجب ہے، اب میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور دوسری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ تو آپ مدینے جب جائیں تو 40 نمازوں کی نیت تو ہے ہی ہے، اصل نیت کیا ہے؟ میں گنبد خضرا قبر انور مصطفیٰ کی زیارت کے لیے مدینے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بعض کہتے ہیں جناب آپ 1 لاکھ کو چھوڑ کر 50,000 کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں بڑی محبت والی بات، اور یہ بات میری آخری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں؟ فرمایا اس کو میری شفاعت بھی ملے گی اور وہ منافقت سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب 1 لاکھ کو چھوڑ کر 50,000 کی طرف جا رہے ہو، تو بھائی 1 نماز مکے میں پڑھو تو 1,00,000 نماز ہی ملتی ہے، لیکن مدینے میں نماز پڑھو تو چاہے 50 ملتی ہیں لیکن بدلے میں مصطفیٰ کی شفاعت بھی تو ملتی ہے۔ چیز کی کوانٹی نہیں دیکھنی چاہیے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، بلکہ چیز کی کوالٹی دیکھنی چاہیے، چیز ہے کیسی۔ 1,00,000 نماز بھی پڑھو لیکن 50,000 پڑھ کر کوالٹی یہ ملی کہ تمہیں مصطفیٰ کی شفاعت کا اللہ نے حقدار بنا دیا۔ تو جب مدینے جائیں، مکے جائیں، تو مکہ کی بھی اپنی بہاریں ہیں، مدینہ کی بھی اپنی بہاریں ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کے لیے پھر زیادہ دعائیں مانگی۔ مکہ جائیں حج اور عمرہ کے لیے، اور شہر مدینہ جائیں تو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بننے کے لیے۔ اور پھر سرکار نے یہ نہیں کہا جس سے ہو سکے مکے میں مرے، بلکہ یہ کہا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں محمد اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو یہ بڑی برکت اور سعادت والی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی جلدی اپنے محبوب کا در دکھائے، وہاں کی بہاریں دکھائیں، اور جب بھی سلام پڑھیں تو اس شوق اور ذوق سے پڑھا کریں کہ یا اللہ جس طرح ہم یہاں کھڑے ہو کر تیرے محبوب پر سلام پڑھتے ہیں، کبھی مدینے کی فضاؤں میں بھی ہمیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ اور ایک دعا میں بڑی خاص مانگتا ہوتا ہوں، یہ میں اپنے لیے مانگتا ہوں، آپ بھی مانگ لیا کریں۔ کبھی تنہائی میں ہونا اور درود پاک پڑھیں تو یہ دعا کیا کریں، یا اللہ جن فضاؤں میں تیرے محبوب نے سانسیں لی ہیں نا، ان ہواؤں میں تیرے محبوب کی سانسوں کی برکت ہے، کبھی مجھے بھی ان ہواؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ بڑی جلد حاضریوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا